اچھا، یہ بھی مشہور ہے فہیم کمانڈو کے بارے میں کہ اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک پولیس والا نہ مارتے. جب پولیس نے اسے گرفتار کیا اور دوران تفتیش اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کرتا ہے, کیوں انتقامی جذبہ ہے, اس نے کہا میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ, میرے ساتھی نوجوانوں کے ساتھ, میرے تنظیم کے کارکنوں کے ساتھ پولیس نے جو ناروا سلوک کیا, میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. اور میں رات کو بائک لے کے نکلتا تھا اور مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک کسی پولیس والے کا خون نہ کر لوں. اس کی آنکھوں میں خون, اس کے دماغ میں خون, اس کے اوپر خون اتنا سوار تھا کہ وہ پولیس والوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا. یہ پولیس کے رویے تھے جس نے اسے فہیم کمانڈو بنایا, جس نے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پولیس سے دشمنی ٹھان لی. فہیم کمانڈو کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ MQM سے الگ ہو گیا. پر صاحب یہ اس کے تعلقات جو تھے نا بڑے مستحکم تھے MQM میں, اور اس کی بات بھی پریویل کرتی تھی, جو یہ کہتا تھا نا اس کی بات مانی جاتی تھی. لیکن ایک ایسا دور آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 1992 میں جو پہلا آپریشن کیا گیا نا, تو ایک نیا فارمولا متعارف کرایا اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر نے. وہ کیا تھا؟ وہ فارمولا یہ تھا کہ جو بڑے بڑے ملزمان ہیں, مطلوب لوگ ہیں, کرمنلز ہیں, ان کو خواتین کے ذریعے, ان کے دوستوں کے ذریعے, دوست لڑکی ہو یا لڑکا, فرینڈز, گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز, اور بیویوں, جو اصل میں بیویاں جو ہیں ان کے تھرو بھی, ان کے تھرو قابو کرو. اور یہ دنیا کے 4-5 ممالک میں اس طرح کے فوجی آپریشن ہوئے تھے, یہ فوجیوں کا آپریشن ہوتا تھا. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا لاہور کے اندر مظہر طبی, اس کو بھی اسی طرح مارا, شیدی کو اس طرح سے مارا. دیکھیں مظہر طبی جو نہر کنارے یہ جو سوسائٹی ہے ایک بہت بڑی, اس سوسائٹی میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا. شیدی شاہدرہ ٹاؤن میں اپنی فرینڈ سے ملنے گیا. اسی طرح بڑے بڑے کرمنلز ریسٹورنٹس پہ, ہوٹلز میں, ڈھابوں پہ, گرل فرینڈس کے گھروں میں. یہ عورت والا معاملہ خاص کر ایسا ہے جہاں آپ اس سے مخبری بھی لے لیتے ہیں ادارے عورت کے ذریعے, اور مخبری کے ساتھ اس کو قابو بھی جا کرنا آسان ہوتا ہے عورت کے ساتھ. کئی واقعات ایسے ہیں جن کو عورت کے ذریعے ان کرمنلز کو پکڑا گیا. مظہر طبی کا جو واقعہ ہے وہ آپ سارا دیکھ لیں, جتنی بار پولیس سے آمنا سامنا اس کا ہوا لڑکیوں نے مخبری کی. طاہر پرنس کے واقعات 2-3 ایسے موجود ہیں. تو یہ کراچی میں جو یہ فہیم کمانڈو ہے, اس کا تعلق ایک لڑکی سے استوار ہوتا ہے. وہ غیر مہاجر تھی, کشمیری خاندان سے تعلق تھا اس کا, ناہید بٹ. ناہید جب آپریشن ہوا ہے 1992 کا, 1992 کے آپریشن میں ناہید بٹ کے گھر میں 4 چھاپے مارے پولیس نے. ناہید بٹ نے واویلا کیا, شور مچایا, درخواستیں دیں کہ مجھے پولیس والے ناجائز تنگ کرتے ہیں. اس دوران یہ بھنک پہنچ گئی فہیم. دیکھیں فہیم تو اس تنظیم کا ایک بڑا اہم رکن تھا. فہیم کو یہ بھنک پہنچی کہ ناہید بٹ کے ساتھ پولیس ظلم کر رہی ہے. اس نے کہا جی میں آپ کی جان چھڑواؤں گا. وہ پیش رہا. MQM والوں نے کہا کہ ناہید بٹ ہماری ورکر ہے بڑی اہم, اور یہ اس کو بلاؤ. فہیم کمانڈو نے آ کے پولیس والوں کو دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا. یہ اس دوران جو ہے ناہید بٹ کا اس سے رشتہ نہیں استوار ہوا تھا, تعلق استوار ہوا تھا. تعلق استوار ہوا, بعد میں لوگ کہتے رہے کہ شاید اس کی بیوی بن کے رہے, جو بھی تھا معاملہ یہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایک دوستانہ ماحول میں اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور وہ تعلقات رہے. لیکن ایک روز یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مخبری بھی کرتی ہے MQM کے لوگوں کی. اچھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ تھی کہ یہ اس کی طرفداری کرتا تھا فہیم. ندیم نصرت کراچی سے لندن گئے تھے اور وہ قائد MQM کے ترجمان تھے, وہاں سے ہدایات دیتے تھے کراچی میں. تو یہ جو خاتون تھی اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ناہید بٹ 2 طرفہ کام کر رہی ہوتی ہے, پولیس کو مخبری بھی کرتی ہے. پولیس مخبری لیتی تھی اس سے, یہ ہو سکتا ہے پولیس اسے مخبری لیتی ہو. یہ الزام لگتا ہے کہ پولیس نے پلانٹ کیا تھا اسے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, پولیس والے اس سے مخبری لیتے تھے کئی لوگوں کی, صرف ایک فہیم کمانڈو کی مخبری نہیں یہ کرتی تھی. فہیم کمانڈو نے بات مانی نہیں, تسلیم ہی نہیں کی نا اس نے کبھی. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرے جو ہیں ناہید بٹ سے بہت اچھے گہرے مراسم ہیں, وہ اس طرح نہیں کر سکتی.
لیکن ندیم نصرت جو ایم کیو ایم کے قائد کے ترجمان تھے، انہوں نے لندن سے فون کیا اور اپنے سیکٹر انچارج کو یہ کہا کہ اس ناہید بٹ کا راستہ صاف کر دو، اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، پولیس کو لمحہ بلمحہ اطلاعات دے رہی ہے ہمارے بارے میں۔ انہوں نے فہیم سے بات کی کہ فہیم اس کو قتل کر دو۔ فہیم نے کہا کیوں، میں کو قتل کروں، میرے اچھے تعلقات، اس نے انکار کر دیا صاحب۔ پیار ہو گیا تھا تب تک؟ ہاں پیار ہو گیا تھا، وہ تو یہ کہتا تھا کہ لوگ اسے سمجھتے تھے کہ اس کی اہلیہ ہے، اس کی گھر والی ہے، بیوی ہے اس کی، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے بات کی کہ فہیم جو ہے وہ حکم عدولی کر رہا ہے۔ وہاں تو چین آف کمانڈ ایسی تھی کہ حکم عدولی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو کرتا تھا وہ اپنے آپ کو ختم سمجھے۔ تو فہیم کے اس انکار پہ ایم کیو ایم کی پوری قیادت ہل گئی کہ قائد کے حکم پہ انکاری ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پچھتاؤ گے اور تمہیں برے دن دیکھنے پڑیں گے۔ یہ باقاعدہ فہیم کو ایک الرٹ مل گیا، جس کے بعد ان کے تعلقات میں ایم کیو ایم کے ساتھ فہیم کے دراڑ آ گئی اور وہ پھیکے پڑنے لگ پڑے۔ ایم کیو ایم میں وہ جو حیثیت تھی اس کی اور جو مسلمہ حیثیت تھی اس کی، وہ ختم ہوئی، اور یہ ایم کیو ایم سے بیزار ہو گیا۔ فہیم خود بیزار ہوا، ایم کیو ایم کی قیادت ناراض تو وہ اس لیے تھی کہ ہمارا حکم نہیں مانا۔